اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بمناسبت شہادت ابیہا سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں۔ عزیزان، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وہ بابرکت وجود جس کے متعلق قرآن کریم میں متعدد آیات نازل ہوئی ہیں، جس ذات کی فضیلت میں پیغمبر خدا سینکڑوں احادیث بیان کر چکے ہیں، اس عظیم ہستی کی آج شہادت کی تاریخ ہے۔ عزیزان، ہم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو محبت و مودت کا اظہار کرتے ہیں، وہ صرف اسی لیے نہیں ہے کہ فاطمہ زہرا پیغمبر خدا کی بیٹی ہے۔ فاطمہ زہرا حسنین علیہ السلام کی مادر گرامی ہے، بے شک یہ بھی بہت بڑا مقام ہے، لیکن اس کے علاوہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خود سے بہت ہی عظیم مرتبے پہ فائز ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام و مرتبہ خداوند عالم کی درگاہ میں اتنا بلند ہے کہ امام حسن العسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، نحن حجج اللہ علی الخلق، ہم 12 ائمہ خداوند عالم کی طرف سے خدا کے بندوں پہ حجت ہیں، اور ہماری مادر گرامی فاطمہ زہرا ہمارے اوپر خدا کی طرف سے حجت ہے، یعنی خدا کی حجتوں کے اوپر حجت فاطمہ زہرا ہے۔ اور امام زمان علیہ السلام صاحب عصر و زمان حجت خدا، جس کے بابرکت وجود سے یہ کائنات قائم ہے، وہ امام فرماتے ہیں، ان لی فی ابنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے رسول خدا کی بیٹی فاطمہ زہرا کی ذات اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے۔ ایک ایسی بابرکت ذات ہے عزیزان۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات قرآن کریم کی آیات کی تفسیر ہے عزیزان۔ اگر فاطمہ زہرا کی بابرکت ذات کو ہم ہٹائیں تو ہم آئے مباہلہ کی، آئے تطہیر کی، آئے نور کی، آئے مودت کی تفسیر نہیں کر سکتے۔ بس آئے نور، آئے ولایت، آئے مودت، آئے مباہلہ، سورہ کوثر کی تفسیر اتم مصداق اتم فاطمہ زہرا ہے۔ کس عظمت کے ساتھ خداوند عالم قرآن مجید میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام کو بیان کرتا ہے۔ ہم فاطمہ زہرا سے محبت رکھتے ہیں، مودت رکھتے ہیں، تو یہ اسی وجہ سے نہیں کہ پیغمبر پاک کی بیٹی ہے، نہیں، حکم خدا ہے، اجر رسالت ہے فاطمہ زہرا کے ساتھ محبت و مودت رکھنا۔ سورہ مبارک شعراء کی 23 نمبر آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ اے میرے حبیب، اپنے امت سے کہہ دیجئے، میں نے جو زحمتیں اٹھا کے دین کو آپ تک پہنچایا ہے، اس دین کا اجر، تبلیغ کی رسالت کا اجر میں آپ سے نہیں مانگتا ہوں۔ مانگتا ہوں تو صرف ایک چیز ہے، وہ کیا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قربا کی مودت و محبت چاہتا ہوں۔ اب قربا رسول خدا کون ہے عزیزان؟ مفسرین نے تعصب کی وجہ سے بہت سارے ہستیوں کو رسول خدا کی قربا سے خارج کیا ہے، بہت سارے جو رسول خدا کی قربا میں داخل نہیں ان کو داخل کیا ہے، لیکن کسی مفسر کی یہ طاقت نہیں ہے
کہ وہ قربائے رسول سے فاطمہ زہرا کو خارج کرے۔ اگر فاطمہ زہرا کو ہٹائیں تو پھر آئے قربا کی تفسیر ہی ممکن نہیں۔ مصداق اتم اس آیت کی فاطمہ زہرا ہے۔ بس دوسرے الفاظ میں خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے اگر اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو فاطمہ زہرا کے وجود کے ساتھ، فاطمہ زہرا کے بچوں کے ساتھ، فاطمہ زہرا کے گھر کے ساتھ محبت و مودت۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو بھی مودت و مودت رکھے گا تو یہ اجر اسی کے لیے ہی ملے گا۔ نزد لہ فی حسنہ، خداوند عالم فرماتے ہیں یہ اجر رسالت کی ایسی عظیم عبادت ہے کہ اس کو اچھائی سے تعبیر کرنا ہے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو بھی مودت اہل بیت کی وجہ سے اچھائیوں کو کمائے گا تو خداوند عالم فرماتے ہیں نزد لہ فی حسنہ، ہم اس کو مزید اسی اجر رسالت کے پاداش میں اجر و ثواب عطا کریں گے۔ اور اسی طرح آیت تطہیر میں کس خوبصورت انداز میں خداوند عالم فاطمہ زہرا کے مقام اور عظمت کو بیان کرتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت تطہیر کوئی معمولی آیت نہیں عزیزان، یہ آیت فاطمہ زہرا کی عصمت پہ دلالت کر، فاطمہ زہرا معصومہ ہے جن کے متعلق خداوند عالم اعلان کر رہا ہے آپ کا رب نے بس یہی ارادہ کیا ہے۔ ارادہ کیا ہے رسول خداوند عالم کے؟ ارادہ یہ کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت رسول خدا آپ سے خداوند عالم نے رجس کو، نجاست کو، پلیدی کو، گناہ کو دور رکھا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور آپ کو طاہر و خالص بنایا ہے خدا نے اپنے۔ اب دیکھیں عزیزان، جن لوگوں نے فاطمہ زہرا کو مسجد میں بلایا اور فدق کے متعلق فاطمہ زہرا سے انہوں نے سند مانگا، انہوں نے قرآن کو جھٹلایا، انہوں نے خدا کے قول کو رد کیا ہے۔ خداوند عالم اعلان کر رہے ہیں فاطمہ زہرا پاک ہے، فاطمہ زہرا معصومہ ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں دربار میں کہ فاطمہ فدق آپ کا نہیں ہے، اگر آپ کا ہے، آپ کے بابا نے آپ کو دیا ہے تو اس کے متعلق کوئی گواہ لے کے آئے۔ یعنی معصومہ سے جن کی طہارت کے خدا نے گواہی دیا ہے، ان کی طہارت پہ، ان کے پاک دامنی پہ، ان کے عصمت پہ شک کر کے یہ لوگ کہتے ہیں گواہ لائے۔ یہی ایک جملہ جنہوں نے کہا ہے، فاطمہ کو بھی انہوں نے جھٹلایا ہے، خود فاطمہ کے خدا کو بھی جھٹلایا اور فاطمہ کے قرآن کو بھی جھٹلایا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں عزیزان، یہ کتنا عظیم سانحہ واقع ہوا فاطمہ سے جیسی عظیم ہستی سے، جو آئے تطہیر کے مصداق اتم ہے، ان سے کہہ رہے ہیں آپ جھوٹ بولتی ہیں، آپ گواہ لے کے آئے۔ کتنا بڑا ظلم ہوا عزیزان، مسجد نبوی میں آل رسول کے ساتھ کتنا ظلم، اور فاطمہ زہرا کی صداقت پہ خداوند عالم آیت مباہلہ میں اعلان کر رہا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جب نجران کے عیسائی آئے، پیغمبر پاک نے دلیلیں دے کے ان کو ثابت کیا کہ پیغمبر پاک کی نبوت آخری اتم میں نبوت ہے، سردار انبیاء ہے پیغمبر پاک، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کیا، خدا حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا تصور کیا، تو خداوند عالم نے اعلان کیا حبیب علم کے آنے کے باوجود یہ لوگ اگر منکر ہیں، علم کو قبول نہیں کرتے ہیں دلیلوں کو، تو ان سے کہہ دیجیے آئے مباہلہ کریں۔ پھر مباہلہ میں کن لوگوں کو بلائے؟ قرآن میں عمومیت ہے عزیزان، نبی پاک کو حکم دیا کہہ دیں ان سے آپ اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں، آپ اپنے خواتین کو لے کے آئیں، ہم اپنے خواتین کو لے کے آئیں، آپ اپنے نفسوں کو لے کے آئیں، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آئیں، اکٹھے ہوگی کیا کریں گے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت کے لیے ہم دعا مانگی۔ اب جھوٹوں کو لے کے جانا نہیں ہے، سچوں کو لے کے جانا ہے رسول خدا کو، اور پورے امت میں سچوں میں سے رسول خدا نے صرف فاطمہ زہرا کو چنا۔ امت کی خواتین میں سے تمام مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ خواتین میں سے صرف فاطمہ زہرا کی بابرکت وجود، جن کے متعلق خداوند عالم نے فرمایا کہ یہ
کونوا مع الصادقین، سچوں میں سے ان کے ساتھ رہیں ہمیشہ۔ ایسی عظیم ہستی کو دربار میں بلا کے کہا کہ آپ کے پاس فدق کا کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں، آپ گواہ۔ عزیزان، فاطمہ زہرا کی مقام عظمت خداوند عالم سورہ نور میں آئے نور میں ارشاد فرما رہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ للناس امثالہ۔ عزیزان، اس آئے میں خداوند عالم اپنے نور کی تشبیہ دے رہا ہے۔ نور کی تشبیہ کن لوگوں کو؟ پنجتن پاک کو کہہ رہا ہے خدا آسمان و زمین کا نور ہے۔ نور ہے مراد یعنی خدا زمین و آسمان کی ہدایت کر رہا ہے۔ اور یہ نور کہاں پہ؟ فی مشکات، ایک چراغ دان میں خدا مثال دے رہا ہے۔ وہ چراغ دان کیا ہے؟ احادیث میں ذکر ہوا ہے کہ چراغ دان سے مراد فاطمہ زہرا، پھر فاطمہ زہرا کی بطن سے جو 11 ائمہ ہیں، یہ نور خدا ہے۔ پھر یہ نور خدا کہاں پہ ہے؟ خداوند عالم ارشاد فرمائے آئے نور کے بعد فی بیوت، نور خدا ان گھروں میں ہے، اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ خدا نے حکم دیا ان گھروں کے مقام اور عظمت کو بلند رکھنے کا۔ ان گھروں میں خدا کا نور ہے۔ پیغمبر پاک جب اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ، خدا نے کن گھروں کے مقام کو بلند رکھنے کا حکم دیا ہے؟ رسول خدا نے کہا انبیاء کے گھروں کا، مسجد کو بلند رکھنے کا حکم دیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا کا گھر بھی شامل ہے انبیاء کے گھر میں؟ پیغمبر پاک نے کہا بلا، ہاں، علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا کا گھر ان تمام گھروں میں سے افضل ہے۔ خدا نے اس گھر کو بلند رکھنے کا حکم دیا، اس گھر کی عظمت کو بلند رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن عزیزان، اسی وجہ سے پیغمبر پاک 9 مہینے لگاتار صبح کے نماز کے وقت آتے ہیں، آگے اس گھر کو بلند رکھتے ہیں، اس گھر کے مقام اور عظمت کو بلند رکھتے ہوئے دروازے فاطمہ زہرا پہ آ کے آواز دیتے ہیں یا السلام علیک یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ 9 مہینے لگاتار سردار انبیاء اولو العزم نبی اپنے اصحاب کے ساتھ نماز کے بعد آتے ہیں، دروازے رسول فاطمہ زہرا پہ آگے آئے تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن رسول خدا کی وفات کے بعد یہی ایام تھے عزیزان، پیغمبر پاک کی شہادت کے بعد 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں فاطمہ زہرا کل 75 دن زندہ ہے۔ اگر 75 دن کی روایت لیں تو آج کی رات ہے فاطمہ زہرا کی شہادت کی رات، کل کے دن فاطمہ زہرا کی شہادت کا دن ہے۔ ایک دوسری روایت میں 95 دن تک فاطمہ زہرا زندہ رہی۔ 95 والے دن ہے تو 3 جمادی الثانی، 20 دن کا عرصہ ہے عزیزان۔ یہ 2 روایتوں کے درمیان 20 دن کا وقت ہے۔ انہی 20 دنوں میں آئے بہترین موقع ہمارے پاس، ایام فاطمہ کے عنوان سے مناتے ہیں۔ آئیں سیرت فاطمہ زہرا کے مطالعہ کریں، آئیں فاطمہ زہرا کو خدا کی درگاہ میں وسیلہ بنائیں، فاطمہ زہرا کے دامن کے ساتھ متمسک رہیں۔ فاطمہ زہرا کے اس گھر کے دروازے پہ رسول خدا آتے ہیں، 9 مہینے تک آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن پیغمبر پاک کی وفات کے بعد اسی گھر کے دروازے پہ ملعون نے آنکھ لے کے آیا۔ ایسا وقت بھی آیا کہ آگ لے کے آئے، دروازے پہ آ کے کیا کہا اے ابا الحسن، اے علی مرتضیٰ، گھر سے باہر نکلیں، بیعت کریں، اگر گھر سے باہر نہیں نکلیں گے تو ہم اس گھر کو آگ لگائیں گے۔ فاطمہ زہرا کو یقین نہیں آیا۔ فاطمہ زہرا 9 مہینے تک نبی پاک کے آنے کی خبر سن رہی تھی۔ نبی پاک آتے تھے دروازے پہ، آئے تطہیر کی تلاوت کر رہے تھے۔ اچانک کیا ہوا امت رسول خدا کو کہ نبی پاک کی بیٹی کے دروازے پہ آگ لے کے آئے۔ فاطمہ زہرا دروازے کے پشت میں جا کے دروازے کے پاس جا کے اعلان کرتی ہے، اے بدبخت، اے ملعون، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس گھر میں ابو الحسن ہے، اس گھر میں حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ملعون نے کہا جو بھی ہو، علی مرتضیٰ اگر باہر نہیں آئیں گے تو ہم آگ لگائیں گے۔ یہی وقت گزرنا تھا، کچھ عرصے میں دیکھا
فاطمہ زہرا کیا دیکھ رہی ہے؟ خاندان نبوت کے دروازے سے آنکھ کے شعلے بلند۔ عزیزان، یہ بہت سخت دن ہے آل رسول کے اوپر، یہ ایام فاطمیہ ہے۔ فاطمہ زہرا اسی حملے میں زخمی ہو گئی عزیزان، پھر بستر پہ رہی ہمیشہ 95 دن تک یا 75 دن تک۔ ایک وقت ایسا آیا، فاطمہ زہرا کے وجود کوئی معمولی وجود نہیں ہے عزیزان۔ پیغمبر پاک حضرت سلمان فارسی سے کہتے ہیں، اے سلمان، میری بیٹی فاطمہ زہرا سے محبت و مودت و توسل کرو گے تو 100 مقامات پہ آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ فاطمہ کی محبت آپ کو 100 مقامات پہ فائدہ پہنچائے گی۔ ان میں سے سب سے آسان ترین مقام، جب اسرائیل آپ کا روح قبض کرے گا، حالت احتضار میں ہوں گے، فاطمہ زہرا کی محبت و مودت آپ کی کام آئے گی۔ آئے عزیزان، یہی ایام ہے فاطمہ زہرا کے ساتھ محبت و مودت کا اظہار کرنے کا۔ ہر گھر میں مجلس رکھیں، ہر اپنے بچوں کو بتائیں کہ ان ایام میں فاطمہ زہرا بستر میں ہے۔ ایسا وقت بھی آیا فاطمہ زہرا کے آخری دن، حسنین علیہ السلام کے خود سے سر دلائے، خود سے حضرت حسنین علیہ السلام کے سر پہ کنگھی کیا، گھر کی صفائی کرنے کے بعد بچوں کو مسجد کی طرف بھیج کے فاطمہ زہرا خدا سے ملاقات کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسی عالم میں اسماء بنت امیس کہہ رہی ہے، فاطمہ زہرا گئی کمرے میں، حجرے میں جانے کے بعد مجھ سے کہا، جب تک تسبیح کی آواز آئے گی سمجھنا رسول کی بیٹی زندہ ہے، جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے اسی وقت آپ علی کو پیغام پہنچائے۔ کچھ عرصے کے بعد دیکھا فاطمہ زہرا کے حجرے سے فاطمہ زہرا کی تسبیح کے آواز آنا بند ہوا۔ اسی عالم میں حسنین علیہ السلام مسجد سے آئے دوڑتے ہوئے، گھر میں جب آئے کیا عالم ہے، فاطمہ زہرا کو سلام دیتے ہیں، سلام کی آواز نہیں آ رہی۔ فوراً پریشان ہو کے حسنین علیہ السلام ماں کے ساتھ لپٹتے ہیں، کہتے ہیں اماں حسنین آئے ہیں، لیکن جواب نہیں آیا۔ فوراً بھاگ کے واپس مسجد میں گئے، علی مرتضیٰ کو خبر دیا، بابا ماتت امی، ہمارے بابا جان، ہماری مادر گرامی وفات پا گئی۔ عزیزان، فاطمہ زہرا کا کیا مقام تھا، کیا عظمت تھی فاطمہ زہرا کی، یہ فاطمہ زہرا کی شہادت کی خبر سننا تھا۔ شیر خدا ہیں، علی مرتضیٰ فاتح خیبر ہیں، فاتح خیبر و خندق و احد ہیں، لیکن جب فاطمہ زہرا کی شہادت کی خبر سنا، روایت کے الفاظ عزیزان، سقط علی وجہی، علی مرتضیٰ شیر خدا منہ کے بل زمین پہ گر گئے، اور کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے سا فاصلے مسجد سے فاطمہ زہرا کے گھر تک 7 مرتبہ علی مرتضیٰ امیر المومنین زمین پہ بیٹھے، پھر بلند ہو گئے، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر زمین پہ بیٹھے، 7 مرتبہ بیٹھتے ہوئے زمین کے سہارے گھٹنوں کے بل علی مرتضیٰ شیر خدا گھر پہنچتے ہیں، فاطمہ زہرا کی سرانے پہنچتے ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔